الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. زنا اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس پر اللہ کیسی سزا دیتے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ گئی. اور زنا کی کون سی صورت پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے وہ بھی آپ کو بتلا دیا. اور بہت سی باتوں کو جس کو ہم زنا میں یا گناہ میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، ہماری عقل ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتی تھی، اس کی صورتیں بھی آپ کو بتلا دی کہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جس کو ہم بہت سے حضرات گناہ تو سمجھتے تھے، چھوٹا گناہ سمجھتے تھے، زنا میں شمار نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی زنا ہی ہے. اب جب زنا اتنا خطرناک ہے، خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. تو اب کوئی ایسی صورت بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. آج انشاءاللہ ہم وہ صورتیں اور وہ اسباب دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے آدمی زنا تک پہنچتا ہے اور زنا میں مبتلا ہوتا ہے. اب جب ہمیں وہ اسباب، وہ ذرائع معلوم ہو گئے تو ہم ان ذرائعوں سے ہی بچیں. وہ جو سبب ہو سکتا ہے وہاں تک لے جانے کا، اس سبب ہی سے اپنے آپ کو بچائیں. انسان کے اندر اللہ نے 5 چیزیں دی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، جس کو حواس سے خمسہ کہتے ہیں. ایک ہے آنکھ، کان، ناک، زبان اور ٹچ. سننے سے علم آتا ہے، دیکھنے سے، سونگھنے سے اور ٹیسٹ کرنے سے اور چھو کر. یہ 5 چیزیں ہیں. یہ 5 چیزوں کے ذریعے آدمی کے اندر بہت سی چیزیں جاتی ہیں. میں نے دیکھا ایک بہترین پھول، ماشاءاللہ، اس کو لیا، دیکھنے کے بعد سونگھا، اس کی خوشبو میرے دماغ تک پہنچی. ان 5 چیزوں میں بھی اللہ نے 2 چیزوں کو سردار بنایا ہے، کان اور آنکھ. ان 5 چیزوں میں 2 چیزوں کو سردار، کان اور آنکھ. کیونکہ ان 2 چیزوں کے ذریعے جتنی چیزیں اندر جاتی ہیں، یہ 3 چیزوں سے اتنی چیزیں نہیں جاتی. دیکھنے سے اور سننے سے آدمی کو جتنا علم آتا ہے یا دوسری چیزوں کا نالج آتا ہے، چھونے، ٹیسٹ کرنے، وہ بعد میں آتا ہے. یعنی وہ بھی استعمال ہوتی ہیں 3 چیزیں، لیکن کم. یہ 2 چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اور ان 2 چیزوں میں بھی علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، سرداری کان کو حاصل ہے آنکھ کے مقابلے میں. وہ کس اعتبار سے؟ انہوں نے دلیل دی ہے علماء نے کہ کان افضل ہے آنکھ سے. وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر روشنی ہوگی تو ہی آنکھ دیکھ سکے گی، اگر اندھیرا ہو جائے گا تو آنکھ نہیں دیکھ سکے گی. برخلاف کان کے، چاہے روشنی ہو یا اندھیرا ہو، کان تو سنے گا ہی سنے گا. اس اعتبار سے کان کو فضیلت ہے کس پر؟ آنکھ پر. کبھی کبھی رات میں لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ہم اپنی بیوی کو، بہن کو بولتے ہیں کینڈل لا، وہ سنتی بھی ہے اور لاتی بھی ہے. تو کان افضل ہوا آنکھ سے، ایک دلیل وہ دیے. دوسری بات، وہ اپنی بات کو ٹھوس کرنے کی دوسری دلیل دیتے ہیں
کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو صرف سامنے کا ہم دیکھ سکتے ہیں. میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نظر نہیں آئے گا، آپ کے پیچھے کون آ جا رہا ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ آنکھ کا کام. لیکن کان آگے کی بھی بات سنتا ہے، پیچھے کی بھی بات سنتا ہے، اوپر کی بھی سنتا ہے، نیچے کی بھی سنتا ہے، دائیں کی بھی سنتا ہے، بائیں کی بھی سنتا ہے. غرض یہ کہ کان جو ہے غائب کی بھی بات سنتا ہے بلکہ غیب کی بات کو بھی سنتا ہے. اس اعتبار سے کان بڑا ہوا ہے آنکھ سے. قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے، میں نے آپ کو شاید کسی موقع پر بتلایا تھا، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث کیا ہر نبی ظاہری اعتبار سے بھی خوبصورت ہوتا ہے، اندرونی اعتبار سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا کہ ناک ٹیڑھی ہو، موٹی ہو، ایک آنکھ کا اندھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہو، یا ٹکلا ہو، گنجا ہو. یعنی جو ظاہری عیب جسے کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر آ جائے وہ بات ہو رہا ہے، لیکن سب کے سب انبیاء ظاہراً بھی مزکا مصفا ہوتے ہیں. قرآن اور حدیث سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ انبیاء نابینا ہو گئے. جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گم ہو گئے تو رو رو کر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، قرآن کہتا ہے کہ آپ نابینا ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ان کو اتنا ڈر تھا، جب دیکھو روتے رہتے تھے. وہ زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ یہ نبی، اپنے وقت کے نبی، برگزیدہ بندے کہہ رہے ہیں مجھے ایک دن میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے اعمال تو ایسے کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کروں، کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا؟ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے میں اتنا روتا ہوں. اور جن کو زیادہ رونا ہے ہمیں اور آپ کو، ہم تو بہت زیادہ ہنستے ہیں. جن کو ہنسنے کا حق تھا وہ رو رو کر نابینا ہو گئے، اور جن کو سب سے زیادہ ہنسنے کا حق تھا ہمارے اور آپ کے آقا، وہ رات بھر کھڑے ہوتے تھے، پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. ان کا یہ حال تھا، کھانے پینے میں رغبت نہیں، 3 چاند دیکھ لیتے چولہا نہیں جلتا. اور ہمارا حال، ہم تو رات میں کھڑا ہونا تو دور کی بات، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، معاف فرمائے، 5 وقت جو فرض ہیں وہ بھی ہم ادا نہیں کرتے. جیسے ایک اللہ والے نے کہا کہ اگر ہمیں ولایت کے مقام پر پہنچنا ہے صرف قانونی رشتہ مت رکھو، محبت کا بھی رشتہ رکھو. قانونی رشتہ مت رکھو، محبت کا بھی رشتہ رکھو تو اللہ کے قریب پہنچیں گے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، استحباب، ہم جسے نفل کہتے ہیں اس کا ایک لفظ استعمال، جیسے مستحب ہے، یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے. جیسے گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. مستحب، حضرت تھانوی نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے اصل حروف ہے ہا با، حب کے معنی محبت. اب عربی کا قاعدہ ہے جب محبت چاہی جاتی ہے تو اسے استفعال میں لے جاتے ہیں. یہ مختصراً یعنی صرف حب نہیں کہیں گے، مستحب کہیں گے، محبت طلب کرنا. یعنی گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن بندوں کو میری محبت چاہیے ہوتی ہے وہ نفل عمل کرتے ہیں، مستحب عمل پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جن کو میری محبت نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ نفل عمل تو کیا فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں. بھئی یہ محبت کا رشتہ تو دور کی بات، قانونی رشتہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے. شاید کہ ہمارا نام اللہ کے یہاں بلیک لسٹ میں لکھا جا چکا ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں جب فسادات ہوتے ہیں کچھ نوجوانوں کے نام پولیس کے پاس موجود ہوتے ہیں. جیسے ہی فسادات برپا ہوتے ہیں یہ بیچارے نوجوان اپنے گھر کے باہر ہی نہیں نکلتے. کیوں؟ ایک مرتبہ جب بلیک لسٹ میں نام جاتا ہے اب یہ کچھ کرو نہ کرو ان کو تو اٹھایا ہی جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو، اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے کہ اللہ نے ہمارا نام بھی بلیک لسٹ میں لکھ دیا ہوگا
جب پکڑ دھکڑ کی باری آئے کسی کو پکڑے نہ پکڑے ہماری ضرور پکڑ ہو جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا نام پولیس کے پاس نہیں جانا چاہیے، پولیس کی نظر میں بالکل نہیں آنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ پولیس کی نظر میں، پولیس کے کیمرہ میں، ہڈن کیمراز میں آ جائیں۔ ہڈن کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ لیں گے، پتھر مارنے سے پہلے سوچ لو آپ کو دیکھا جائے۔ اگر آپ ہماری بات نہیں سنتے اللہ سنوائے گا۔ عقل مندی یہی ہے سنانے سے پہلے خود سن لیں، ورنہ سنانا تو پڑے گا آپ کو۔ سمجھنا بہتر ہے کوئی آ کر ہمیں سمجھائے، یہی عقل مندی ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ عاجزی سے آپ سے کہا تھا میں ایک پتھر ماروں گا، اس ایک پتھر کا اثر پوری قوم پر آئے گا۔ خیر، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ محبت کا رشتہ، محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قانونی رشتے سے آگے بڑھ کر محبت کا رشتہ بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کو زیادہ رونا چاہیے وہ تو ہنس رہے ہیں، اور جن کو بہت زیادہ ہنسنے کا، اطمینان کا حق تھا، وہ رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ رات بھر عبادت کرو، میں آپ کو ایک اللہ والے کی بات سناؤں، بلکہ انہوں نے حدیث ہی سے اخذ کیا ہے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم ابھی فی الحال موجود ہیں، بہت بڑے وقت کے ولی ہیں، عجیب و غریب اللہ آپ کی زبان سے باتیں نکلواتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات بتلائی، اگر آپ کل قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شمار کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کا، تو بہترین آسان عمل، علماء نے لکھا ہے تہجد کا وقت عشاء کی فرض نماز جیسے ہم نے پڑھ لی فوراً تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی فرض نماز کے بعد تہجد کا وقت، اب وہ ہم کبھی بھی پڑھے، چاہے 8 بجے کی پڑھے یا 9 بجے کی پڑھے، اگر میں نے 8 بجے کی پڑھ لی تو میری تہجد کا وقت 8 بجے سے شروع ہو گیا، یعنی عشاء کی فرض نماز جو فریضہ ہے ادا ہونے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ حضرت لکھتے ہیں اب رات بھر دن بھر ہم کام کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو صبح میں اٹھنا بھاری ہوتا ہے، تو ایک کام کرو، 2 رکعت سنت تم پڑھ لیتے ہو عشاء کی، پھر 3 رکعت واجب پڑھ لیتے ہو، تو ایک کام اب یہ کرو کہ 2 رکعت سنت پڑھ لو، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لو، ایک ہو گیا، پھر اخیر میں تہجد وتر کی نماز پڑھو۔ کیوں؟ حدیث میں خود آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، تم اپنے دن کی آخری نماز کو وتر کی نماز کرو، وہ حدیث وہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور تہجد گزاروں میں بھی تمہارا شمار ہو جائے گا۔ آسان عمل، 2 رکعت پڑھنے کے لیے کتنی دیر لگے گی؟ کتنی؟ ہماری نماز کے اعتبار سے میں تو سمجھتا ہوں 1.5 منٹ، ہماری نماز والعصر انا اعطینا، اور وہ بھی تجوید کے بغیر، اللہ قبول کر لے، انشاءاللہ قبول کریں گے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، ہر ایک پر ضروری ہے، تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا۔ تو 2 رکعت پڑھنے میں چلیے زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے، کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو کہ 2 منٹ بھی ہم اللہ کے دین اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ پورا دن تو دنیا کے لیے، صرف 2 منٹ اگر تہجد گزاروں میں شمار کرنا ہے تو 2 سنت پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اور اخیر میں وتر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اور اگر کوئی شخص رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس کا تو ثواب الگ ہی رہے گا، اس کا تو ثواب الگ ہی رہے گا۔ جیسے کوئی شخص حدیث میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، تو یہ شخص 3 مرتبہ قل پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص الف لام میم سے لے کر پورا قرآن مجید من الجنۃ والناس تک پڑھ رہا ہے۔ اب دونوں کا قرآن ختم ہو رہا ہے، لیکن دونوں کے ثواب میں چھوٹی موٹی عقل رکھنے والا بھی سمجھے گا دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک صاحب حج کو جا کر آنے کے بعد ایسے اچانک بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے اندر اگر آپ 1 نماز پڑھتے ہو تو کتنی؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگے، ارے تم لوگ مجھے پہلے کیوں نہیں بتائے، میں 1,00,000 پڑھ لیتا تھا، وہاں میری کتنی نمازیں قضا تھی، ایک ہی نماز میں ادا ہو جاتی۔
یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تمہارے اوپر جو فریضہ ہے وہ باقی رہے گا، وہ ادا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا آپ کو. بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کان، یہ تو ثابت ہے کہ نبی اندھے ہوئے ہیں وقتی طور پر، عارضی طور پر. اور خود قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ صلح ہو گئی یوسف علیہ السلام کی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص دیا، نبی کا قمیص تھا، کہ یہ قمیص لو اور میرے والد کے چہرے پر لگاؤ، وہ بینا ہو جائیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. جیسے ہی آپ کا قمیص لگایا، اور قمیص کہاں ہے؟ وہ مصر میں ہے اور یہ کنعان میں ہے. یعقوب علیہ السلام وہ جب بشیر، فلما ان جاء البشیر، وہ بشیر مصر سے قمیص لے کر نکلا ہے، تو یہاں کنعان میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے قمیص کی بو آ رہی ہے، یوسف کے قمیص کی خوشبو آ رہی ہے. بیٹوں نے کہا یہاں جو آپ کے پاس موجود، آپ تو بڑی گمراہی میں ہیں، آپ تو بڑی گمراہی میں ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام قمیص مصر میں ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں دھکیلا تھا، وہ کنواں وہیں کنعان میں تھوڑی دور تھا اور آپ کو پتا نہیں چلا. خود شیخ سعدی علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں اس کا جواب کہ نبی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ ان کو کوئی چیز دیتے ہیں تب وہ بتاتے ہیں، ورنہ یہ ظاہری اعتبار سے ہوتے انسان ہیں. ظاہری اعتبار سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں. اللہ کے بتانے سے وہ سب چیزیں بتاتے ہیں، اور جب اللہ بتانا چھوڑ دے تو وہ بھی کچھ نہیں بتا سکتے. نبی بھی انسان ہوتے ہیں. یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں. صرف یعقوب علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ. قل انما انا بشر. خود ہمارے اور آپ کے آقا کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے، اے نبی آپ بتلا دیجئے انہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. فرق کیا؟ یوحا الیہ. ہاں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ میرے پاس وحی بھیجتے ہیں، تمہارے پاس وحی نہیں آتی، ورنہ ظاہری اعتبار سے میں انسان ہوں. اس لیے تو کفار اور مشرکین تانا دیتے تھے، بھئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، جس سے تم کھاتے ہو اس سے وہ کھاتا ہے، جس سے تم پیتے ہو اس سے وہ پیتا ہے. نبی ایسا ہوتا ہے جیسے ہم آج کل کہتے ہیں بھئی ولی ایسا ہوتا ہے وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، ولی ایسا ہوتا ہے. ہمارے ذہنوں میں بھی ویسا ہی بیٹھا ہوا ہے جیسا کفار اور مشرکین سمجھتے تھے. کیا کہ اس کے لیے تو زمین سے فوارے پھوٹنے چاہیے، اس کا ایسا باغ ہونا چاہیے اور ہیرے کا گھر ہونا چاہیے. ایسا نہیں، وہ ولی بھی عام انسانوں کی طرح ہمارے پاس بیٹھے گا، کھانا ہم جیسا کھائیں گے، بلکہ بسا اوقات ہم تو بہت اچھا کھائیں گے، وہ سیدھا سادہ کھاتا ہوگا. ولی ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا ولی. ہم مرغ مسلم کھائیں گے، وہ مونگ دال روٹی کھائے گا. ہمارے ذہنوں میں ولی تو کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے. اللہ اکبر، ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ولی ارے بھوک کی وجہ سے میرے آقا نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ میں جو کہنا چاہتا ہوں ہمیں سمجھا دے. خیر میں عرض کر رہا تھا کیا کہ کان فضیلت رکھتا ہے آنکھ پر. اس کی وجہ یہ، کسی نبی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ بہرا ہو گیا، کسی نبی کے بارے میں آج تک، کیونکہ اصل وحی کا سننا کان سے تعلق رکھتا ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں آنکھ کو زیادہ فضیلت ہے کان پر. کیوں؟ آنکھ کا تعلق نور اور روشنی سے ہے، تو جس کا تعلق نور اور روشنی سے ہوگا وہ بڑا ہوا ہوگا اس سے جس کا تعلق نور اندھیرے سے بھی ہوگا اور روشنی سے بھی ہوگا. اور خوبصورتی میں کان کو زیادہ دخل ہے. خود قرآن مجید میں حور کی ڈسکرپشن میں کہا وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حور.
بڑی بڑی آنکھوں والی حور. اب یہ سارے علماء کو جمع کر امام رازی فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ سوال جواب ہی بیکار ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کوئی یوں کہے کھانا ضروری ہے یا پینا ضروری ہے. حضرت نے لکھا ہے کھانے کے وقت کھانا ضروری، پینے کے وقت پینا ضروری، سننے کے وقت کان ضروری، دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری. دونوں اپنے اپنے اعتبار سے ضروری ہے. میں اصل یہ بات بتلا کر کیا بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے اتنی بڑی دو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہے، اب اس نعمت کو ہم صحیح استعمال کریں گے تو وہ گناہ عظیم سے بچ سکیں گے. سب سے پہلی چیز جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے وہ ہے آنکھ. سب سے پہلی چیز. اسی لیے قرآن مجید نے اسی کو روک دیا. کہا ایمان والے مردوں سے آپ کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچے رکھیں. پہلے آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، بعد میں دوسری چیز ملتی ہے. یہ آنکھ ہی کا قصور ہے. اگر زلیخا یوسف کو نہ دیکھتی تو وہ بڑا مسئلہ نہ ہوتا کہ قیامت تک اس کی رسوائی ہو رہی. کس کی؟ زلیخا کی. قیامت تک اس کی رسوائی. ایک برا عمل اس کی طرف منسوب کیا گیا کہ اس نے بدکاری کی دعوت دی. قیامت تک کے لوگوں کو پتا چلے گا کہ زلیخا نے اتنا گندا کام کیا. اگر وہ یوسف کو نہ دیکھتی تو اس کی رسوائی بھی نہ ہوتی. یہ تو قیامت تک رسوائی چل رہی ہے. ظاہری دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان. اگر مصر کی عورتیں یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھتی تو ان کا ہاتھ بھی نہیں کٹتا. ظاہری دنیا میں بھی نقصان ان کو نہیں ہوتا اگر نہ دیکھتی تو. لیکن دیکھ لیا، انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے اور زلیخا کی رسوائی ہونے لگی. ہم نکاحوں کے اندر عام طور پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میاں بیوی کے اندر ایسی محبت پیدا فرما جیسے یوسف اور زلیخا کے درمیان. علماء نے، میں ایک ایسے چلتے چلتے بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہماری کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائے. بعض علماء نے سخت تنقید کی ہے کہ ایسی عورت کہ جس کے دل میں ایسی غلط چاہ، غلط ارادہ پیدا ہوا اور اس کی نسبت قیامت تک اس کے لیے رسوائی کا سامان بنا، ایسی عورت ایک پاک نبی کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے. تو اب دعا کرو. دعا ایسی چیزوں کی کرنی چاہیے جو کنفرم ہو. یوسف اور زلیخا کے درمیان محبت، بھائی جب اگر اوتھینٹک اور صحیح چیزوں سے، صحیح ذرائع سے اگر معلوم ہو جائے کہ نکاح ہوا ہے، ضرور دعا کرنا چاہیے. ضرور دعا کرنا چاہیے. ہمیں تو اب تک اس کا تحقیق کے بعد اب تک پتہ نہیں چلا. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو ہمیں لا کر بھی بتا دے، ہم انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع بھی کر لیں گے. ہاں، محبت کیسی ہو ہم یوں دعا کر لیں، اللہ جیسی محبت حضرت خدیجہ اور حضور کے درمیان کی ایسی محبت پیدا فرما. ایسی دعا ہونی چاہیے. کنفرم بات ہے. بہت سے علماء نے سخت تنقید کی ہے، سخت. تو ایسی دعاؤں سے پرہیز ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر، سب سے پہلا ذریعہ آنکھ. کہ آدمی بدنگاہی کرتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے. دیکھیے ابھی جتنے بھی قتل ہوں گے ان ساروں کا وبال قابل پر جائے گا. سب سے پہلا قاتل اس دنیا میں قابیل. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کی لاش رکھی ہوئی تھی. اب کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ نے دو کووں کو بھیجا. وہ دو کوے لڑتے لڑتے ایک نے ختم کر دیا اور ایک کوے نے زمین کو کھودا، قبر بنائی اور اس کوے کو دفن کر دیا. اب یہ جو قابل قتل کرنے والا تھا وہ قرآن مجید اس کو نقل کرتا ہے، وہ کہنے لگا کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا کہ مجھے خود کو پتا نہیں میرے بھائی کی لاش کا میں کیا کروں. قتل کر دیا. اس نے کفر کیا. اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان ساروں کا وبال اس پر پہنچے گا. اسی طرح علماء نے لکھا ہے جو کوئی بھی برائی کی بنیاد ڈالے گا اب وہاں سے جتنی بھی برائیاں چلیں گی اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا. ایک باپ اچھی کمائی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے خوشی خوشی LCD
ہوم تھیٹر لاتا ہے. کیا لاتا ہے؟ ہوم تھیٹر لاتا ہے. اب وہ ہوم تھیٹر میں بیٹھ کر تیری بیوی بچے جتنے بھی گناہ کریں گے وہ ساروں کا وبال تجھ پر بھی آ کر رہے گا. اگر تیری بچی تیرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اس بیچاری کا قصور نہیں ہے، تیرا اپنا گناہ ہے، تیرا گناہ ہے. اگر تو وہ ہوم تھیٹر نہ لاتا تیری بچی نہ ویر کو دیکھتی نہ کسی اور کو دیکھتی. میں نے اپنے عربی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے پوچھا بھائی کتنے بچوں نے وہ فلم دیکھی؟ سب نے ہاتھ اٹھایا. اللہ اکبر. مجھے معاف کرے میں نام لے رہا ہوں، میرا ممبر پر بیٹھ کر نام لینا کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. جن کو برا لگتا ہے وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ننگا پن دیتے ہیں، وہ ان کو برا نہیں لگتا. اور ہمارا بھی مقصد نام لینے سے صرف سمجھانا ہے. وہ معصوم بچی کہنے لگی کہ میری بھی تمنا ہے کہ ہمارا جو وہ چھوٹی بچی کے دیکھے تصورات کہ ہمارا بھی کوئی ایسا ویر ہو وہ یہ کرنے والا. اگر چھوٹے بچے، ایک چھوٹے بچے کو بھی میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں ایسا جیکٹ پہنوں گا اور ایسی تلوار لے کر نکلوں گا. بچہ چھوٹا معصوم وہ کلے کی طرح، یہ جو چکنی مٹی ہوتی ہے جس کو ہم کلے کہتے ہیں، وہ مٹی بنانے والا پوٹر جب مٹی چکنی ہوتی ہے تو لمبا کوزہ بھی بنا سکتا ہے، چوڑی ہنڈی بھی بنا سکتا ہے. بنا کر جب دھوپ میں رکھ دیا سوکھ گیا. اب چوڑی کو لمبا کوزہ نہیں بنا سکتا، لمبے کوزے کو چوڑی مٹکی نہیں بنا سکتا. بنانے جائے گا تو ٹوٹ جائے گا. یہ معصوم بچہ چکنی مٹی ہے. اب چاہے تو اس کو ابو بکر عمر بنا لو، چاہے تو کوئی خان صاحب بنا لو. اب جب یہ بڑا ہو گیا گویا سوکھ گیا، اب خان کو تم ابو بکر نہیں بنا سکتے اور ابو بکر خان کبھی نہیں بنے گا انشاءاللہ. کبھی جب ایک مرتبہ اس کی تربیت ہو گئی. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ہماری اپنی نسل کو ضائع ہونے سے بچا لو. دیکھو یہ آئندہ نسل ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے. میں اپنا بچہ، میرا بچہ، میں یہ چاہوں گا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے. آپ میں سے بہت سے کے بچے ہوں گے، نواسے ہوں گے، پوترے ہوں گے. آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے نواسے پوترے جہنم کی آگ میں جلے؟ ہرگز نہیں چاہیں گے. اگر آپ تربیت نہیں کریں گے، جب وہ بڑے ہوں گے، وہ مکلف ہوں گے، کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے ان کی تربیت نہیں کی پھر بھی وہ بالکل تربیت یافتہ کی طرح رہیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ایل سی ڈی لانے والے آپ، چہرے پر داڑھی، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. ہمارے ابا لائیں. اس لیے دلیل میں بھی کہتے ہیں، ایک لائف انشورنس والے صاحب میرے پاس آئے، بات پوچھنے کے لیے آئے تھے، سمجھنے کے لیے آئے تھے، مجھے یہ سمجھانے لگے. انہوں نے سب سے پہلی بات جو شروع کی مجھ سے کہ مولانا آپ سے جو جماعت کے تعلق والے ہیں، داڑھی والے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے. اچھا، داڑھی والے ہیں، پہلی صف میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، انہوں نے بھی LIC کیا ہے، انہوں نے بھی لائف انشورنس کیے ہوئے ہیں. تو آپ کیوں جائز نہیں قرار دیتے؟ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہر ایک کو لائف انشورنس کرانا ضروری ہو گیا. وہ فتوا ہی دے دیا انہوں نے، فتوا ہی ہو گیا بھائی. اب کیا کریں؟ یہ وہ بچہ بھی کہے گا ہمارے ابا دیکھتے ہیں تو ہم کیا، شرابی کا بیٹا شرابی. یاد رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے شراب سے دور رہے، ہم کو دور ہونا. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شرابی کا بچہ شرابی نہ بناؤ، ورنہ اکثر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کوئی ظاہری سبب بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میرا باپ پیتا تو میں کیوں نہ پیوں، میرا باپ کرتا ہے، میرا بڑا بھائی کرتا ہے، میں کیوں نہ کروں. سب سے زیادہ زنا کی طرف لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ ہمارے گھروں میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہوم تھیٹر. ایک موقع پر مجھے اپنی کتابیں رکھنے کے لیے ایک شوکیس کی ضرورت پڑی تو میں بازار میں نکلا. پورا بازار بہت سی دکانیں تلاش کی، ہر شوکیس ملا لیکن شیطان کے لیے جگہ مقرر تھی. اخیر میں ایک نے کہا مولانا آپ کو جیسا شوکیس چاہیے بازار میں تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو آرڈر دے کر بنانا پڑے گا. بازار میں جتنے بھی شوکیسز اویلیبل ہیں وہ پہلے اتنا بڑا سامنے فرنٹ میں ایک شیطان کے لیے جگہ مقرر رہے گی، ٹی وی.
جس کے ہم ٹی بی کے مریض بن چکے ہیں، اور ہم عام طور پر ٹی بی کنٹیجیس مرض ہے، کنٹیجیس یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، جیسے اب سوائن فلو کے کپڑا منہ پر باندھا جاتا ہے، کیوں بھائی وہ کنٹیجیس ہے، وہ کیا ہے دوسرے کو بھی مرض لگتا ہے چھینکنے سے کھانسنے سے۔ یہ جو گناہ کا مرض ہے ٹی بی، یہ بھی ایسا ہی ہے، آپ ٹی بی لائیں گے اس کا مرض آپ کے پڑوس میں بھی جائے گا، اس طرف بھی جائے گا، کیوں پڑوس میں پہلے ٹی وی نہیں تھی، آپ ہی ٹی وی لائے، اب وہ آ کر بیٹھے، پڑوس کے بچے، پڑوس کی عورتیں وہ آ کر دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطانیت میں کشش رکھی ہے، نفس کو اچھا لگے گا، اب وہ اپنے ابا کے اوپر پریشر ڈالیں گے، ان کے گھر میں اتنا بڑا ٹی وی ہے ہمارے گھر میں کیوں نہیں؟ بیوی ہوم منسٹر کی طرف سے جب پریشر آتا ہے، اب یہ بیچارہ دب جاتا ہے، وہ کہتی اتنا بڑا نہ تو صحیح چھوٹا ہی لے آئیے، سیکنڈ ہینڈ بھی ملتا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جب نیٹ پہ بیٹھتے ہوں تو اگر کوئی بیان ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کوئی اچھا قرات ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں، اور جہاں گانے کا ڈاؤن لوڈ فری۔ دیکھا آپ نے شیطان نے کیا عجیب گل کھلا دیا۔ میں سٹیپ وائز آؤں گا، اللہ ہمارے وقت میں برکت دے۔ سب سے پہلی چیز زنا کی طرف لے جانے والی آنکھ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ آج کل کے جتنے سیریلز بھی آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، ہر سیریل میں گھما پھرا کر لو سٹوری ہے، اور لو میرج کا وہاں عام رواج ہے۔ کوئی ہے ہماری عورتیں ہماری بچے کیوں بھاگ کر جا رہی ہیں، یہ سارے ٹی وی کی نحوست۔ وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ہیروئن اس کے ساتھ کس طرح بھاگی۔ میں ایک مرتبہ ایک سونار کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کچھ کام سے، 2-3 لڑکیاں آئی، اگرچہ برقع پہنی ہوئی تھی، یہیں قریب میں ہے وہ دکان۔ وہ کہنے لگی ایسا ڈیزائن چاہیے، ایسا ڈیزائن چاہیے۔ میں نے کہا کیسا؟ تو انہوں نے کیا، آپ نے وہ فلاں صرف نام بھی نہیں لوں گا پھر خامخواہ آپ مجھے بدنام کریں گے کہ ایسے آپ کیا کہتے ہیں کہ بہت کھل کر بولتے ہیں مولانا۔ ٹھیک ہے بھائی میں کپڑے پہن کر بول لیتا ہوں، چلیے ہم ہی شرمائیں گے، اللہ رسول کی بات اب چھپ چھپ کر کہیں گے، اور جہاں شیطانیت کا معاملہ کھل کر کرو، شیطانیت تو کھل کر کریں گے، اللہ رسول کی بات کو اگر کہنا ہو چھپ چھپ کر دبے دبے الفاظ میں کہنا پڑے گا۔ یہ ہماری ایمانی غیرت دیکھی۔ تو وہ کیا کہنے، فلاں سیریل آپ نے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھا، آپ دیکھیے اور ویسے ہی ڈیزائن کی مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر وہ لڑکی نے ماں عائشہ صدیقہ کی کہانی پڑھی ہوگی تو وہ ضرور یہ کہے گی میں بھی عائشہ بننا چاہتی ہوں، میں بھی جنت کی سردار فاطمہ بننا چاہتی ہوں، جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے وہ ایسا ہی بننا چاہیں گے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ ان کو کیا ذہن، اگر ہم اسپائڈر مین اس کو بتائیں گے تو اسپائڈر مین بننا چاہے گا۔ وہ کیا ایک جانور مکڑی، کہاں کب ایسا حقیقت ہوتا ہے، لیکن وہ بچوں کے ذہن میں، بچوں کو یہ بھی لگتا ہے بھائی غیر مسلم کے کچھ سیریل چلتے ہیں، اس میں کارٹون کے اندر بھی وہ لاتے ہیں، اب نام نہیں لوں گا میں، اب وہ چکر پھراتے ہیں اور چکر پھینکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ تو سمجھدار ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ چکر پھینکتا ہے، وہ چکر آ کر اس کے جو شیطان ہوتا ہے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے، 2 تیر ٹکرا کر ایک کا غائب ہو جاتا ہے اور شیطان کا خاتمہ ہوتا ہے، اور حق کا ان کے کہنے کے مطابق بول بالا ہوتا ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے، اب وہ ایسی ہی دھوتی پہننا پسند کرے گی۔ میں فرضی باتیں نہیں بتلا رہا ہوں آپ کو، یہ جو ہم ڈیل کرتے ہیں، کیوں میرا کام ہی پڑھنا پڑھانا ہے، وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ صرف میں پڑھاتا نہیں ہوں، میں ان کے ساتھ مذاکرہ بھی کرتا ہوں ان کی زبان میں کہ تو نے آج کس کا فیورٹ کیا سیریل ہے۔ الحمدللہ اس میں بہت سے ایسی بچیاں ہیں جو دیکھنا بند کر، وہ چھوٹے معصوم بچے، میں نے ان کو ایک لکڑی ماری، وہ جو بچی دیکھتی تھی وہ رونے لگی، میں نے اس کو کہا میرا ہاتھ بتایا، دیکھ میرا ہاتھ کتنا نرم، میں بھی کتنا کمزور، دیکھ میں 2 دن نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ میں بخار آئی تھی، یعنی میں انسان کتنا کمزور، ہمارے اللہ کو بخار نہیں آتی، وہ بہت بڑے ہیں، ہماری لکڑی کی ہے، اللہ کی لکڑی آگ کی ہوگی، وہ جب ماریں گے تیرے ہاتھ کا کیا ہوگا؟ وہ بچ گئی۔
اگر ہم اپنے بچوں کو یوں سمجھائیں گے, بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے, تو پتا چلے گا وہ بچہ کیا کہتا ہے, میں ایسی دھوتی پہنتا ہوں. بلکہ ایک بچے سے تو میں نے زبردستی کہا, وہ پورا کا پورا پولیس بن کر آیا تھا عربی میں. اور یہاں تک کہ جب وہ ٹیکا لگائے گا, ٹیکا لگانے کی بات کہے تو صرف ٹیکا لگانے سے کچھ نہیں, میں ایسا بن جاؤں گا, میں ایسا بن جاؤں گا. اللہ اکبر, جس ماتھے پر ٹیکا لگا ہو اب ایمان رہے گا؟ میرے پیارے بھائیو, تھوڑی دیر ٹھنڈے دماغ سے سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. وہ کارٹون کے اندر لا کر کارٹون نہیں دکھا رہے, تم سے ہم سے ہمارے بچوں کا ایمان چھین رہے ہیں. یاد رکھو, بچوں پہ اندر یہ سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے, وہ نہیں دیکھنا چاہیے. کون سا مسلمان ایسا ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کے گھر میں بھجن بجے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. میرے پیارے بھائیوں, نادانی میں ہم بجوا رہے ہیں. جب کوئی سیریل شروع ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بھجن پوجا تو ہوتی ہوگی اس میں, اس کی نحوست تم دیکھ کر رہو گے اس دنیا میں. دیکھنا, اللہ کے لیے سمجھ جاؤ. یہ میری بات سمجھنے کی صورت صرف سننا نہیں ہے, جا کر اس نحوست کو اپنے گھر سے نکالو. دیکھو تمہاری کمائیوں میں بھی برکت ہوگی, آپس کے جھگڑے بھی ختم ہوں گے, ہمارے معصوم بچے بھی ظاہری اعتبار سے A+ بھی لیں گے, دنیاوی اعتبار سے, اور آخرت کے میدان میں بھی عرش کے سائے میں کھڑے ہوں. اللہ کے لیے نیوز کوئی ضرورت نہیں ہے نیوز دیکھنے کی, چھوڑ دو نیوز. آج کی نیوز, یہاں بلاسٹ ہوا, وہاں بلاسٹ ہوا. وہ بلاسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے مسجدیں چھوڑ دی اس لیے بلاسٹ ہو رہا ہے. وہ نیوز کو بھی چھوڑ دو, سب چھوڑ دو, اللہ کو پکڑ دو. زنا کی طرف ہمارے معصوم بچے, معصوم بچیاں جو جا رہی ہیں, سب سے بڑی وجہ یہی ٹی وی ہے. اس ٹی وی کو نکالو اللہ کے بندو. میری بات سنی انسنی مت کرو, اسے اپنے دل پر لو. میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں, یہ ساری حقیقتیں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. وہ ٹی وی کا اثر اتنا, ایک صاحب کہہ رہے تھے, وہ بڑی عمر کے ہیں, میرے پاس پڑھتے ہیں کہ ایک گھر میں گئے, وہ اپنے کسی کام سے کانٹریکٹر ہیں. باپ نے کچھ بات کہی, باپ بوڑھا تھا, اس کا بچہ جوان تھا. باپ نے کچھ بات کہی, وہ جوان بچے نے کیا کہا, چپ بیٹھ, میں تو ہاتھ تیرے گردن میں دیتا ہوں. یہ جوان باپ, یہ تو آپ کے قریب کے محلے میں ایک معصوم, ایک بوڑھے انسان, ایک بوڑھے, وہ بیچارے لکڑی لے کر چل رہے ہیں, ایک آنکھ کو ابھی نظر نہیں آتا انہیں. ایک باپ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے, بچپن سے ان کو بڑا کرتا ہے. بہت سی مرتبہ ہم خود دیکھتے ہیں, مجھے کھانے کا جی ہوتا ہے, میرا بچہ کھائے گا, میں چھوڑ دیتا ہوں, میرا بچہ کھائے گا. کیا صرف میں کروں؟ میرے والد نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہوگا. اتنی محبت وہ پال پوس کر بڑا کرتا ہے. اس نالائق بچے نے ایسا تماچا مارا اس باپ کو, وہ باپ خود مجھے کہہ رہا تھا روتے ہوئے کہ ان کی آنکھ اندھی ہو گئی. وہ شاید باپ اس مجمع میں موجود بھی ہوں گے. وہ روتے ہوئے کہہ رہا کیا گزری ہوگی وہ باپ پر, کیا گزری ہوگی. ہم یہ تصور کر سکتے ہیں, یہ سارا تصور اسی ٹی وی نے دیا ہے میرے پیارے بھائی, اسی ٹی وی نے. اولڈ ایج کا تصور اسی نے دیا ہے. ہمارے مذہب اسلام نے کیا کہا, تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ اس کا دروازہ ہے. ایک باپ روتے ہوئے آئے, اب آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں. ان سے پہلے جبریل امین آئے اور کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے, اور اس باپ سے یہ کہنا کہ آپ نے دل میں کیا بات کہی. بیٹے نے آ کر شکایت کی تھی کہ میرے والد میرے مال میں جیسا چاہے تصرف کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. باپ کو بلایا, باپ نے کہا, وہ پورے بہت اشعار ہیں, خلاصہ میں پیش کرتا ہوں کہ جب تو چھوٹا تھا میں بھوکا رہتا تھا, تجھے کھلاتا تھا. جب تو بیمار پڑتا تھا رات رات بھر میں تیرے سرہانے بیٹھ کر جاگا کرتا تھا. تجھے مار لگتی تھی, درد مجھے ہوتا تھا. تو روتا تھا, آنکھوں کے آنسو میرے بہتے تھے. میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی, آج ایک اجنبی عورت کچھ دن ہوئے آ کر تو اس کی بات سنتا ہے, مجھے ٹھکراتا ہے. جب یہ اس شخص نے کہا, آقا مدنی رونے لگے اور اس بیٹے سے خطاب کر کے کہا کہ بیٹا تو سن, تو تیرا سب مال تیرے باپ کا ہے, تو بھی تیرا مال بھی سب کا سب تیرے باپ کا ہے. مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی تھی,
مجال تھا کہ بیٹا اپنے باپ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے. ہمارے ایک ملنے جلنے والے میں ایک ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے زیادہ دور کی بات نہیں مولانا، ہمارے دادا ہی کی بات، ابھی جو حیات ہیں، ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب باپ بیٹھتا مجال نہیں تھی کہ بیٹے سامنے بیٹھے، ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے جیسے نماز میں قاعدے میں بیٹھتے. ایسا ادب مذہب اسلام نے سکھایا تھا. آج ٹی وی ہمارے گھروں میں آ کر اس نے کیا کہا؟ باپ کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگرچہ ظاہراً باپ کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ تو آج پیر پھیلا، تیرا بیٹا بھی کل پیر پھیلائے گا. انگریزی میں ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی، ایز یو سو یو ریپ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا، قیامت تک ہوگا بھی نہیں کہ میں ببول کا بیج ڈالوں اور آم کے درخت کی امید رکھوں. نہیں ہو سکتا. ببول جب کانٹے کا بیج ڈالوں گا تو ببول ہی اگے گا. آج اگر تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے، کل تیرا بیٹا بھی تجھے ایسا ہی تھپڑ مارے گا. یاد رکھ، یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ کا اصول، عفو تعفو نساؤکم. تو پاک دامن رہے، تیری عورت بھی پاک دامن رہے. تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ، تیری عورت کی نگاہ خود بخود جھکے گی. تو اپنے خیالات کو پاک رکھ، تیری عورت کے خیال میں سوائے تیرے کوئی نہیں آئے گا. تو یہ سمجھتا ہے میں آنکھیں بند کر کے خیالات میں گم ہو جاؤں گا، کس کو پتا چلے گا؟ کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن ایک علیم و خبیر ذات ہے، اس کو تو سب پتا چلے گا. تو یہاں سو، تیری بیوی وہاں بستر میں سوئے گی. تو جیسے خیالات میں یہاں گم ہوگا، تیری بیوی بھی ویسے ہی خیالات میں وہاں گم ہوگی. پھر تیری رغبت جب کسی غیر عورت کی طرف ہوگی، تیری بیوی کی بھی رغبت غیر مرد کی طرف ہو کر رہے گی. اور کون غیرت مند یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے؟ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بیوی نہ دیکھے، تو بھی مت دیکھ. تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ. زنا کی طرف عام طور پر لے جانے والا سب سے پہلا ذریعہ یہ ٹی وی ہے. میں اور بھی بہت سی باتیں بتلانا چاہ رہا تھا، اس میں ہمارے ہیل فون بھی آ گئے. ہیل فون ہی کہہ لیجئے، سیل فون جسے ہم کہتے ہیں، CELL. پیر صاحب فرماتے ہیں اصل میں HELL ہے. HELL کیا؟ ہیل کا مطلب جہنم. جہنم میں لے جانے والا فون ذریعہ ہیل فون. مجھے تفصیل سے اس پر بات کرنی ہے، مختصراً نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج عام طور پر ہر ایک کے پاس 99.9% کے پاس ہے. آپ کو معلوم ہے ایک آدمی ہمارے یہاں اسی محلے میں رہنے والا، وہ موبائل فون کیوں لیا؟ وہ موبائل فون نہیں لینا چاہتا تھا. گھر کے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک بھنگی گٹر صاف کرتے کرتے موبائل فون پر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے سے ایک بھنگی لے سکتا ہے، میں کیوں نہیں لے سکتا؟ انہوں نے بھی لیا موبائل فون. 99.9%. اب ہمارے بیلگام میں میں انگلیوں پر گن سکتا ہوں کہ جن کے پاس موبائل نہیں ہے. صرف 2 لوگ جن کو میں جانتا ہوں جن کے پاس موبائل نہیں ہے، ورنہ اکثر تو ایسے جانتا ہوں جن کے پاس کم سے کم 2 موبائل ہوتے ہیں. جیب میں 2 موبائل 3 موبائل ہوتے ہیں جیب کے اندر. پین ڈرائیو تو ہوتا ہی ہے. پہلے 1 GB تھا، اب 4 GB ہے، 80 GB ہے موبائل. یہ پین ڈرائیو. اب موبائل کی کیپیسٹی بھی ایسی ہے، اس کے اندر جو ہم کارڈ انسرٹ کرتے ہیں وہ کتنی GB کا ہے؟ وہ بھی 2 GB 4 GB. اب کلپس آتے ہیں، اس میں بلوٹوتھ جب آن ہوتا ہے، جب کلپس یعنی بلوٹوتھ آن، جہنم کا دروازہ کھلتا ہے. تو اب جہنم کی چیزیں کیسے آتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کلپس 15 منٹ کی 10 منٹ کی. وہ 15-10 منٹ تجھے جہنم کی کتنی گہرائی میں لے جا رہے ہیں. دیکھ کر کیا ملا تجھے؟ کچھ نہیں. خیر، ہمارے خاص نوجوانوں سے گزارش ہے، آئندہ جمعہ میں خاص اس پر بات کروں گا. وہ بھی الحمدللہ ہمارے نوجوان تو شوق سے سنتے ہیں. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک عجیب بات، بیان شہوت سے مت سنو. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیان شہوت سے مت سنو. شہوت سے سننے کا مطلب
فلاں جامع مسجد میں مولانا بہت زبردست بات کرتے ہیں، وہیں جانا ہے. اور وہی بات اگر کوئی سیدھے سادے انداز میں اللہ رسول کی بات کر رہا ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ مطلب ہے اب وہ بیان بھی ہم اپنی خواہش کے لیے سن رہے ہیں. ایسا نہ ہو میرے پیارے بھائی، اگر کوئی سیدھا سادہ انداز بھی بول رہا ہے، اللہ رسول کی بات ہے، اس کو بھی ایسے ہی سننا ہے. لچھے دار تقریر ہو تو آئیں گے، نہیں، اللہ رسول کی بات ہے ہم دوڑ کر آئیں گے. بیان شہوت کے لیے اللہ کے لیے مت سنو، شہوت سے مت سنو، عمل کی نیت سے سنو. تو سب سے پہلا جو ہمارے بگڑنے کا، زنا کی طرف قدم اٹھانے کا ذریعہ کیا؟ ٹی وی. یہ سب سے زیادہ انسان، بھائی کوئی ایک گوارا کرے گا، یہ پورا مجمع ہمارا بیٹھا الحمدللہ غیرت مند مردوں کا مجمع ہے. ایک پرایا مرد ہمارے بیڈ روم میں آ کر بیٹھے، کوئی بھی یہ گوارا کرتا ہے؟ ہرگز گوارا نہیں کرتا. میرے پیارے بھائی دیکھ، تیری غیر موجودگی میں بیڈ روم میں تیری بیوی پرائے مردوں کو دیکھتے بیٹھی ہے. اور اگر کوئی جماعت کا فرد آتا ہے، بھائی جماعت والے آئے ہیں آپ سے ملاقات اندر سے کہلواتا ہے، رہنے کے باوجود کہہ دینا کہ نہیں ہے. اللہ کی جماعت کو تو اندر آنے نہیں دیتا، ہاں شیطان کی جماعت کو تیری غیر موجودگی میں بھی بیوی بیڈ روم میں لیٹ کر اطمینان کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اے سی آن کر کے سارے دروازے بند کر کے اب دیکھ رہی ہے. تو کیا گارنٹی دیتا ہے جب اس میں کوئی مرد آتا ہے اور عام طور پر اچھے ہینڈسم سمارٹ مردوں کے لیتا ہے، کیا گارنٹی دیتا ہے کہ تیری بیوی کے دل میں اس مرد کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی؟ کوئی گارنٹی. یہ تیری غیرت مندی کہاں گئی؟ تیری بیوی، تیری چہیتی بیوی ایک پرائے مرد کو دیکھ رہی ہے اور تو بھی دیکھ رہا ہے، کہاں گئی تیری غیرت؟ کیا غیرت مر گئی؟ یہ تو گناہ کرتے کرتے آدمی کی غیرت مر جاتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی دوسرا لے جا رہا ہے، تب بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمارے ایمانی بھائیوں کے اندر تو غیرت ایسی نہیں ہوگی. اب بھی غیرت باقی ہوگی. اگر تھوڑی بھی غیرت باقی ہے، چلو آج اور فیصلہ کر کے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھو کہ ہم جانے کے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اس شیطان کو اپنے گھر سے نکالیں گے انشاءاللہ. تو کہو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیسے نکالے؟ اللہ اتنا کیا ہوم ویڈیو 21,000 روپیز، 35,000 روپیز، اور اس میں سہولت صرف 500 روپے دیجئے آپ کو گھر تک انسٹالمنٹ میں آپ کو ملے گا. یہ بھی سہولت، شیطان انسٹالمنٹ میں آپ کے گھر آتا رہے گا. ایک کیبل آپریٹر ہے، وہ وصولی کرنے کے لیے کھڑے تھے. ایک ہی روم کا گھر ہے. میں نے پوچھا بھائی کیا ابھی ریٹ چل رہا ہے؟ کہنے لگے فی الحال تو شرماتے کہنے لگے 350 روپے چل رہے ہیں. ایکسٹرا چینل اگر سبسکرائب کرنا ہے تو ایکسٹرا 100 روپے لگیں گے. کچھ چینلوں کے نام بتلائے. ایک ایسا گھر، ایک روم کا گھر، سوتے بھی وہی ہیں، کھاتے بھی وہی ہیں. ایک روم کے گھر میں ٹی وی ہوگا، کیبل ہوگا، وہ 350، بلکہ وہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے. تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا کریں گے لیکن دیں گے بعد میں. کیوں؟ اگر نہیں دیں گے تو کٹ ہو جائے گا کنیکشن. یہ کیبل کا کنیکشن کٹ ہو وہ ہمارے لیے گوارا نہیں دیتا بات، لیکن اللہ سے جو کنیکشن ہمارا کئی دنوں پہلے، سالوں پہلے کٹ ہو گیا، اس کی فکر نہیں. مسلمانوں کہاں ہم جا رہے ہیں؟ اب اگر ہمارا کنیکشن اللہ سے نہیں جڑا تو اب دیکھو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں لوگ ہمارے اپنے گھروں میں گھس کر ماریں گے. یاد رکھو یہ بات. یہ جو ہم مار کھا رہے ہیں کم تعداد کی وجہ سے نہیں، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. عمل درست کر لو، مجال ہے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے. ارے تمہاری نظر سے سورج ڈرتا تھا، تمہاری ایک ٹھوکر سے زمین کے زلزلے رک جایا کرتے تھے، تمہارے گھوڑوں کے لیے سمندر راستے دیا کرتے تھے، تمہارے ایک اعلان پر ساؤتھ افریقہ کے جنگل کے سارے جانور اپنا جنگل خالی کر دیا کرتے تھے. تم تو وہ ہو. کہاں ہم الٹے پھرے جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو اگر اس دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رہنا ہے تو، ورنہ پٹو گے جہاں جاؤ گے. دنیا میں بھی پٹو گے، آخرت میں تو ہے ہی پٹائی. آخرت میں بھی پٹائی ہوگی، کہیں آرام نہیں ملے گا.
آرام صرف اس کے تعلق میں ہے، اس کے ذکر میں ہے، اس کی یاد میں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے لیے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لو فری آف چارج۔ کیسے جڑے گا؟ اپنی گردنیں جھکا لو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ، اب تک میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اس شرمندگی سے 2 آنسو نکل گئے، بس کنیکشن جڑ گیا، کنیکشن جڑ گیا اب تمہارا اللہ سے۔ اب وہ جڑتا بھی کیسا ہے؟ کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، میں صرف تھوڑا وقت لوں گا، انشاءاللہ وقت میں بات ختم کر دوں گا۔ وہ بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا، زندگی بھر نیکی کرتا رہا۔ ہر ایک آدمی ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک افضل کون ہے اور اللہ کی نظر کس پر زیادہ ہوتی ہے؟ یہ بات کر رہے تھے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اتنے میں ایک بوڑھے آئے، کہا کس بات پر بات کر رہے ہو؟ کہا یہ بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا میں دیکھو بھائی، میں تو ایک عالم نہیں ہوں کہ میں تمہیں بتلاؤں، ہاں البتہ میں کپڑے بنانے والا ہوں، کپڑے میں تانا بانا ہوتا ہے، آپ کو ایک ایسا لمبا دھاگا ہوتا ہے، ایسا فلیٹ دھاگا ہوتا ہے، تب جا کر کپڑا بنتا ہے۔ اس طرح تانا بانا بناتا ہوں، جب کپڑا بنتا ہوں تو بنتے بنتے کبھی کبھی کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو اب میں کیا کرتا ہوں، اس دھاگے کو گانٹ لگا دیتا ہوں، گانٹ لگا کر پھر اپنی مشین چالو کرتا ہوں۔ لیکن میں وہ جو گانٹ لگے ہوئے دھاگا ہے برابر اسی کی طرف توجہ، جو اچھے دھاگے ہیں ان کی طرف نہیں، جو گانٹ لگا ہوا ٹوٹا ہوا دھاگا جس کو میں نے بعد میں گانٹ لگائی اس کی طرف توجہ پوری رکھتا ہوں، کہیں دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ جو بندہ گناہ کر کر گویا اس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا، توبہ کر لیا، گانٹی مار لی، اب اللہ بھی برابر اس بندے کی طرف توجہ کرتا ہے، کہیں یہ میرا بندہ دوبارہ گناہ کر کر میرے ساتھ رشتہ توڑ نہ لے، اس کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کی طرف۔ وَمَن يَعْمَلْ، جو حاجی حجاج کرام جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھے، پہلی آیت کعبۃ اللہ پر وہاں لکھی ہوئی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برا کام کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور سچے دل سے اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، زندگی بھر کے گناہ کو چند سیکنڈز میں اللہ معاف کر دے، چند لمحوں میں۔ آؤ سچی پکی توبہ کرو، اور تم چاہو تو اپنے راستے سے پہاڑ ہٹا سکتے ہو۔ یہ معمولی ٹی وی، اس کو اٹھا کر ایک مرتبہ پٹک دیا، ختم ہو گیا، ختم۔ کچھ اٹھا کر پٹک دو، الیکٹرانک سٹی کی جو الیکٹرانک چیزیں ہیں اس کی گارنٹی بھی نہیں ہوتی، اٹھا کر پٹک دو، بس ختم ہو گیا۔ یا جا کر ایک پتھر اس کے اسکرین کو مار دو، ٹوٹ گئی، ختم ہوگا۔ کیا مشکل کام ہے؟ تمہارے 21,000 20,000 پہلے ٹی وی توڑو، توڑنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ میں نے تیرے لیے ٹی وی توڑی ہے، میرے 20,000 اس میں تھے، دیکھو اللہ تمہیں انشاءاللہ اس کا 4 گنا دے گا ضرور۔ ہمارے استاد لندن جایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں لندن کا ماحول دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ماحول خراب ہے، وہاں کے لوگ نہیں۔ ہمارے استاد نے ٹی وی کے اوپر بیان کیا، وہاں کے جتنے محلے کے نوجوان تھے سب نے ٹی وی اٹھا کر پھینک دیا۔ لندن کی بات ہو رہی ہے، اگر تم نہیں کرو گے دوسری قوم کو اللہ کھڑا کریں گے۔ سورہ محمد کی آخری آیت کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں کرو گے دوسری قوم کو کھڑا کریں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ جو دوسرے آ رہے ہیں نا وہ تمہاری طرح ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوں گے، ان کا پاجامہ ٹخنے کے اوپر ہی ہوگا ہمیشہ، اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ تہجد بھی ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ایسے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، میں جب ایئرپورٹ پر اترتا تو وہ جو کالے سدھی حبشی ایمان لاتے تھے اپنے ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے حضرت آپ کا پیر زمین پر نہیں میرے ہاتھوں پر پڑے گا، اور وہ اتنے طاقتور، اتنے لمبے تڑنگے، وہ خود فرمایا کرتے تھے اگر وہ ہماری گردن کو پکڑ کر صرف یوں کر دیں تو ہم ختم ہو جائیں گے، اتنے طاقتور۔ ثم لا يكونوا امثالكم، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ اسی قوم کو کھڑا کر دیں گے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ہمیں اپنے اللہ کی ضرورت ہے۔
اب چلو جو جو ارادے کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کر لو کہ اللہ میں جانے کے ساتھ سب سے پہلا کام یہی کروں گا کہ ٹی وی اٹھا کر پھوڑ دوں گا، بیچوں گا، بیچنے کے لیے اب کوئی گاہک ملے گا، بہت لمبا پروسیس ہوگا، آپ جا کر پھوڑ ہی دیں، میری تو رہی یہی رائے ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔